جو تارا ہوگا وہ صحابی ہوگا. جملہ صرف کر رہا ہوں, جو تارا ہوگا وہ صحابی ہوگا, یعنی فیصلہ ہو گیا. جو در علی پر نہ جھکے وہ صحابی نہیں. بھائی جو تارا نہیں وہ صحابی نہیں. بات طے ہو گئی نا. اتنی کوشش کی, کھلم کھلا ولایت کی مخالفت کی. میں نے کہا صاحب ولایت کی اتنی مخالفت کیوں کر رہے ہیں آپ؟ اتنی دشمنی تھی آپ کو علی سے, اور آپ علی کو مولا نہیں ماننا چاہتے تھے. بے شک علی کو ہر کوئی مولا مان بھی نہیں سکتا. جملہ کہا ہے میں نے, علی کو ہر کوئی مولا مان بھی نہیں سکتا. کیوں؟ حسب نسب کے. غور کریں آپ, شمول الفت حق ولی نہیں رہتا. بھائی نے شعر پڑھا تھا ابھی, شمول الفت حق ولی نہیں رہتا, شناسہ رہے ذات جلی نہیں رہتا. اس مصرے کا لطف تب آئے گا آپ کو جب ایک حدیث سنا دوں آپ کو. رسول نے فرمایا یا علی لا یحبک الا طاہر الولادہ ولا یبغضک الا خبیث الولادہ. اے علی تجھ سے محبت وہی کرے گا جس کی ولادت پاک ہے, تجھ سے دشمنی وہی کرے گا. آسان ترجمہ کر دیتا ہوں, تجھ سے دشمنی وہی کرے گا جس کی ولادت میں گڑبڑی ہے, جس کی ولادت میں کثافت ہے, جس کی ولادت میں نجاست ہے. رسول نے فیصلہ کر دیا کہ علی سے محبت وہی کریں گے جن کی ولادت پاک ہے. ولادت پاک تب ہوگی جب ماں صاحب کردار ہوگی. غور کریں آپ, شمول الفت حق ولی نہیں رہتا, شناسہ رہے ذات جلی نہیں رہتا. تو حسب نسب کے طہارت کی شرط ہے اس میں, حرام زادوں کے دل میں علی نہیں رہتا. اب اپنے اپنے سینے دل میں جھانک کے دیکھیں انسان, اور آپ جو یا علی کہتے ہیں نا, یہ بھی شرف ہے آپ کا. فضل خالق سے زمانے میں مثالی ہو تم. اگر حقیقت ہو تو بولیے گا ورنہ نہ بولیے گا. فضل خالق سے زمانے میں مثالی ہو تم, عشق مولا کے سبب دہر میں عالی ہو تم. عشق مولا کے سبب, عشق مولا کے سبب دہر میں عالی ہو تم. تو ماں کے کردار کو ہر گام سلامی دینا, یا علی کہنے کا مطلب ہے حلالی ہو تم. اور کیا آپ نے اور کیا آپ نے, یہ پیمانہ ہے. بھائی اتنی دشمنی تھی علی سے, اور یہ بھی چاہتے تھے کہ حوریں مل جائیں, جنت مل جائے. جنت کی تمنا بھی ہے, حوروں کی خواہش بھی ہے, اور ولایت کی دشمنی بھی ہے. آؤ مجھ سے نسخہ پوچھ لیتے, میں بتا دیتا. علی کی ولایت بھی نہ ماننی پڑتی, جنت بھی مل جاتی, حوریں بھی مل جاتی. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کیا بات کر رہا ہے. بالکل بھائی, اب میں کیسے رائے دیتا ہوں ان کو؟ میں بھی عالم ذر میں موجود تھا جب اللہ نے ولایت کا اعلان وہاں پر بھی کیا تھا. جو وہاں منکر تھا وہ یہاں منکر ہے. مجھ سے پوچھ لیتے کہ بتاؤ کیا کریں, علی کی ولایت بھی نہ مانے, جنت بھی مل جائے, حوریں بھی مل جائیں. میں بتاتا نسخہ. نسخہ کیا ہے بھائی؟ اگر کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہے, لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے, محمد رسول اللہ کہہ رہا, اندر صاحب دیکھیے گا, محمد رسول اللہ کہہ رہا ہے, لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے, ابھی روزے کا حکم نہیں آیا, اور نماز پڑھتے ہوئے لا الہ الا اللہ کے اقرار کے ساتھ, محمد رسول اللہ کے اقرار کے ساتھ روزے کا حکم آنے سے پہلے مر جائے, جنت ملے گی کہ نہیں؟ ملے گی نا. اچھا اگر یہ شخص روزے کا حکم آنے تک زندہ رہے, پھر روزے کو نہ مانے, جنت نہیں ملے گی. اچھا روزہ تسلیم کر لیا, نماز بھی مان لی, نماز بھی پڑھی, روزہ رکھا, لیکن حکم حج آنے تک مر گیا, زندہ نہیں رہا, جنت ملے گی کہ نہیں؟ غور کریں آپ, بیدار ہو جائیں. جنت ملے گی کہ نہیں؟ کیا ملے گی؟ اس کا مطلب یہ ہے اگر نماز پڑھنے والا حکم روزہ آنے سے پہلے مر جائے, جنت ملے گی. حکم روزہ پانے کے بعد روزہ رکھنے والا, نماز پڑھنے والا حکم حج آنے سے پہلے مر جائے, جنت ملے گی. ارے جناب, اگر آپ کو علی سے اتنی دشمنی تھی تو غدیر سے پہلے مر جاتے, جنت مل جاتی ہے آپ کو.
غور کیا آپ نے؟ بھائی غدیر سے پہلے مر جاتے، ولایت کا اعلان ہی نہ ہوتا، آپ جنت مل جاتی ہے آپ کو. لیکن اگر اب آپ زندہ ہیں تو پھر بغیر علی کی ولایت کے کام چلنے والا نہیں ہے، کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہے اگر علی کی ولایت نہیں ہے. ہزاروں سجدے زمین حرم پہ ہوں لیکن حصول روح عبادت نہیں تو کچھ بھی نہیں. ہزاروں سجدے زمین حرم پہ ہوں لیکن حصول روح عبادت نہیں تو کچھ بھی نہیں. بتا دیا ہے نبی کے طویل سجدے نے، حسین تیری محبت نہیں تو کچھ بھی نہیں. اگر حسین کی محبت ہے، حسین کی محبت ہے تو تمام عمل لائق قبولیت، لائق تعظیم، لائق احترام. ابھی اس مجلس میں مصائب کے بعد ایک 6 مہینے کے مجاہد کا گہوارہ برآمد ہوگا. وہ مجاہد کہ حسین نے جس کے خون سے اپنے چہرے پر خضاب کیا. بس یہ آج آخری شب ہے، جتنا بقی سے آئی ہوئی اجڑی ماں کو پرسا دے سکتے ہیں دے لیجئے. زندگی بڑی بے وفا ہوتی ہے، خدا جانے اگلے برس کون پرسا دینے کے لیے زندہ رہے، کون زندہ نہ رہے. اس غازی کا علم نکلے گا کہ جس کے جانے کے بعد حسین جیسے صابر کی کمر ٹوٹ گئی، جس کے بازوؤں کے بھروسے زینب نے بیویوں کی رضا کی ضمانت لی تھی. حسین جب عباس کے بازو لائے، زینب نے بیویوں سے معذرت کی، بیویوں اب میں تمہاری چادر کی نگہبان نہیں. جس کے بازوؤں پر یقین تھا اس کے بازو کٹ گئے، وہ زندہ نہ رہا. ارباب اعضاء، میرے دوستوں نے فرمائش کی ہے نا مولا علی اکبر کے مصائب پڑھنے کے لیے. سنیں گے آپ کون اکبر ہے؟ ارے وہ اکبر ہے کہ جب پیدا ہوا اکبر مولا نے خیرات بانٹی، بخششیں بانٹی، بانٹ چکے تو شام والی بی بی آئی کہ بھیا سنا ہے سب کو آپ نے خیرات بانٹی ہے. کہاں زینب؟ کہ مجھے کیا دو گے؟ کہ زینب جو چاہیے لے لو. کہ مجھے اکبر کی کفالت دے دو. شب کی تاریکی میں مولا علی اکبر کے گہوارے کے پاس ایک پرچھائی دکھائی پڑی. ام لیلا تڑپ کے اٹھی کہ اتنی رات کو کون ہے میرے بیٹے کے گہوارے کے پاس؟ حسین نے فرمایا لیلا خاموش رہو، میرا اکبر سو رہا ہے. میں اکبر کا بابا حسین ہوں کہ مولا اکبر سے اتنی جدائی برداشت نہیں ہوتی. میں کہوں گا مولا آج اکبر کو بڑی یاد سے دیکھ رہے ہیں، ارے کربلا کے میدان میں اکبر کے سینے سے نیزہ کیسے نکالیں گے؟ جزاک اللہ. آپ کی آوازیں بلند ہو گئی، شرما کے نہ روئیے، خدا کے لیے بآوازیں بلند روئیے. اس لیے سادات پر رونا واجب ہے. جو سادات ہوں اپنی دادی کو پرسا دے، باقی شہزادی کو دے. میرا مولا فرماتا ہے جیسے ایک ماں اپنے جوان بیٹے کی میت پہ گریا کرتی ہے ویسے گریا کرو میرے جد مظلوم پر. ارباب اعضاء، مجھے اکبر کی شہادت کے چند جملے عرض کرنے ہیں. اکبر آئے، بابا سے اجازت مانگنا چاہتے ہیں. حسین نے فرمایا اکبر جاؤ اس سے اجازت مانگو جس نے 18 سال نازوں سے پالا ہے. صاحب اولاد بیٹھے ہیں، تصور کریں 18 سال کا کڑی الجوان ہے، 18 برس کا جوان ہے. یہ مجھے بتائیں اپنا کوئی مرتا ہے تو کیسے گریا کرتے ہیں آپ؟ حسین سے بڑا بھی کوئی اپنا ہے؟ حسین کے لیے تو بچے قربان کر دیتے ہیں ہم. ارباب اعضاء، اکبر سے حسین نے کہا زینب سے اجازت لو. حسین جیسے ہی اکبر سے بولے اکبر خیمے میں آئے. بھئی اماں مرنے کی رضا دو. زینب نے کہا اکبر 18 سال پالا ہے، مرنے کی رضا کیسے دوں؟ اکبر نے کہا اگر روزے میں شہزادی نے پوچھا اکبر پیارا تھا یا حسین تو کیا کہو گی؟ زینب نے اجازت دی.
بڑی جلدی جلدی پڑھ رہا ہوں. زینب نے اجازت دی, اکبر میدان میں آئے, حملوں پر حملہ کرنا شروع کیا. ہاشمی شجاعت دکھائی, حیدری انداز دکھایا, عباس کے حملے کا انداز بھی دکھایا. اور اس کے بعد پیاس کی شدت بڑھی, فوجوں کو شکست دے کے مولا علی اکبر واپس آئے. اس لیے واپس آئے چونکہ لیلا مصلی پر بیٹھی ہوئی تھی. اے یوسف کو یعقوب سے ملانے والے, آج مجھے اکبر سے ملا دے. اکبر آ گئے. دل پرسا بی بی کو آخری شب ہے, آخری, بس اس کے بعد حسین چلے جائیں گے, ہم اجڑ جائیں گے, عزا خانے ویران ہو جائیں گے. ارباب عزا اکبر آئے. بابا کیسی جنگ کری بابا, کیسی لڑائی کی بابا, کیسا تلوار چلائی بابا. میرے لال ہو بہو جعفر تیار لگ رہے تھے, میرے لال ہو بہو حیدر کرار لگ رہے تھے. بابا مجھے بتائے اس جنگ کے بعد کچھ مانگو تو ملے گا. میرے لال مانگ کیا چاہتا ہے اپنے غریب باپ سے, کہ بابا کچھ نہیں, ایک قطرہ پانی. میرے لال مانگا بھی تو پانی. میرے لال ذرا اپنی زبان میرے دہن میں دے. اکبر نے بابا کے دہن میں زبان دی. فوراً کہچی بابا آپ کی زبان تو مجھ سے زیادہ خشک ہے بابا. اکبر پھر سے رخصت ہوئے, اکبر چلے. اکبر نے آہٹ محسوس کی, کوئی پیچھے پیچھے آ رہا ہے. مڑ کے دیکھا 57 سال کا ضعیف حسین اکبر کے پیچھے پیچھے. اکبر رہوار سے اترے, بابا کو سینے سے لگایا. بابا آپ کیوں میرے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں؟ اکبر کو جواب دیا, اے میرے لال اکبر, کاش تم صاحب اولاد ہوتے, تم جیسا بیٹا ہوتا. تصور کر کے رو, کڑیل جوان بیٹا ہے. جو صاحب اولاد ہیں وہ تو ضرور تصور کر کے روئیں. جن کو رونا نہیں آتا وہ رونے جیسا منہ بنائے. بی بی انہی آسموں کے لیے آتی ہیں. ارباب عزا اکبر پھر سے میدان میں آئے, حملوں پر حملہ کرنا شروع کیا. خدا لعنت کرے پسر سعد پر. پسر سعد نے کہا دیکھو اسے ایسے نہ مار پاؤ گے, اسے دھوکے سے مارو. لوگ پڑھتے ہیں حسین ابن نمیر نے, نمیر نے نیزہ مارا. جائیے تحقیق کیجئے گا. مرہ بن قنفذ اس نے مولا علی اکبر کے سینے پہ نیزہ مارا. مرہ نام تھا اس کا. اس نے علی اکبر کے سینے کا نشانہ لیا. کڑیل جوان ہے, تصور کیجئے 18 برس کا جوان, وہ جوان جو پیغمبر کی شبیہ ہے, پیغمبر کا ہم شکل ہے. نیزہ لگا, جگر کے پار گیا. اکبر رہوار پہ ہلنے لگے. السلام علیکم یا ابا عبداللہ, اے بابا آخری سلام. جیسے ہی اکبر کے سلام کی آواز آئی حسین لڑکھڑانے لگے. حسین لڑکھڑا رہے ہیں, گرتے ہیں, اٹھتے ہیں, آواز دیتے ہیں اینا اینا علی اکبر, اینا اینا علی اکبر. اکبر الدنیا بعدو کا لفا, اے اکبر تیرے بعد دنیا ویران ہو گئی, دنیا اندھیر ہو گئی, کچھ دکھتا نہیں میرے لال اکبر. اب علامہ اقبال کہتے ہیں حسین اکبر کے لاشے پر کیسے پہنچے؟ پدر بر لاش پسر زانو بزانو رسید, جیسے ایک 6 مہینے کا بچہ گھٹنیوں چلتا ہوا اپنی ماں کی طرف جاتا ہے. میرا 57 سال کے قریب حسین اکبر کے لاشے کے پاس آیا. جزاک اللہ, خدا رحمت نازل کرے ان آوازوں پر. بی بی راضی ہو جائیں, کوئی غم نہ دیں آپ کو. بطول خوش ہو جائیں آپ سے, شام سے آنے والی بی بی راضی ہو جائے. ارباب عزا حسین اکبر کے پاس پہنچے. اکبر کربلا کی جلتی ہوئی زمین پر ایڑیاں رگڑ رہے ہیں, ایڑیاں رگڑ رہے ہیں. حسین نے اکبر کے سر کو اپنے زانو پر رکھا, زلفیں سنوارنے لگے, گرد صاف کرنے لگے. اکبر میرے لال کیا ہوا میرے لال؟ بابا بڑی تکلیف ہے بابا. کیوں میرے لال؟ کنیزہ ظالموں نے کہہ کے توڑ دیا, سنا ہے تیرا باپ بڑا صابر ہے, ارے آج اس کے صبر کا امتحان. میرے لال بڑی تکلیف ہے. ہاں بابا نیزہ نکال دے بابا. اب میری طرف دیکھیے گا. بابا نیزہ نکالے. شاہ نجف کے بیٹے نے آج تینوں کو سمیٹا, ٹوٹی ہوئی برشی میں ہاتھ دیا, گھمایا, نکالنا چاہا, نکالا نہیں. اکبر نے کہا بابا نکالا کیوں نہیں؟ کہا میرے لال برچھی اکیلے آئے تو نکالوں, تیرا دل بھی آتا ہے.
میرے لال کیا کروں بابا، برداشت کر لوں گا بابا، برچھی نکالو بابا۔ ایک مرتبہ شاہ نجف کے بیٹے نے برچھی کو پکڑا، زانوں کو زمین پر ٹیکا، ایک ہاتھ اکبر کے سینے پر دیا، برچھی گھمائی۔ آپ تصور کریں زخم میں اگر کوئی چیز گھمائی جائے، 18 سال کا جوان ہے، ضعیف باپ ہے، وہ بھی اکبر جیسا جوان ہے، برچھی پکڑی، نجف کا رخ کیا، یا علی مدد، یا علی مدد کہہ کے اب جو برچھی کھینچی، اکبر کا جگر برچھی میں لپٹا ہوا۔ حسین نے آسمان کی طرف دیکھا، میرے خالق گواہ رہنا، تیرے دین کے لیے اکبر کے سینے سے نیزہ نکالا۔ میرے مولا نے اکبر کے لاشے کو کیسے اٹھایا سنیں گے آپ؟ میرے مولا نے اکبر کے لاشے کو جیسے ایک مزدور بوری اٹھا کے پشت پر رکھتا ہے، اکبر کے ہاتھوں کو پکڑا، اپنے گلے میں دیا اور کمر جھکی ہوئی ہے، کھینچتے ہوئے اکبر کو، اکبر کی ایڑیاں خط دے رہی، بس مصائب تمام ہو رہے ہیں، دے لیجیے پرسا، ایڑیوں کو ایڑیاں خط دیتی جا رہی ہیں۔ تھوڑی دور گئے، تھک گئے، دریا کی طرف دیکھا، عباس ارے کہتا تھا نہ جاؤ، ارے تم ہوتے تو اکبر کیسے مارا جاتا، میں کیسے اکبر کی میت اٹھاؤں؟ عباس میں کہتا تھا نہ جاؤ عباس۔ پھر تھوڑی دور چلے، اکبر کی میت رکھ دی، خیمے کے قریب پہنچے، بس مصائب تمام، تصور کریے جگر پھٹ جائے گا۔ خیمے کے پاس پہنچے، آواز دی، اے بنی ہاشم کے بچوں، ضعیف باپ سے کڑیل جوان کا لاشا نہیں اٹھتا، آؤ میری مدد کرو۔ بنی ہاشم کے بچے آئے، اکبر کا لاشا اٹھا، خیمے میں گیا، زینب نے اپنے ہاتھ کو اکبر کی میت پر گرا دیا۔ کیا اسی دن کے لیے پالا تھا؟ فضا گئی لیلا کو بلانے کے لیے، بی بی شہزادی آپ کا اکبر آ گیا۔ اچھا میرا اکبر آ گیا، کہاں ہے میرا اکبر؟ کہ شہزادی اکبر تو آیا لیکن بولتا نہیں، اکبر تو آیا آگے نہیں کھولتا۔ روایت کہتی ہے لیلا چلی، چوبے خیمہ سے ٹکرائی، فضا نے کہا شہزادی خیمے کا در تو ادھر ہے، کہ فضا اکبر کا غم بھی نہیں لے گیا۔ مصائب تمام ہو گئے، اکبر کا غم بھی نہیں لے گیا۔ اکبر کے لاشے پر پہنچی، کڑیل جوان بیٹے کی لاش ہے، تصور کریں آپ، کڑیل جوان بیٹے کی لاش ہے۔ ایک ماں اپنے جوان بیٹے کی میت کو دیکھ رہی ہے، ایسی حالت میں کہ خون میں ڈوبا ہوا ہے، خون میں نہایا ہوا ہے، زلفیں گرد آلود ہیں، دیکھ رہی ہے اپنی کمائی کو زمین پہ پڑے ہوئے۔ اکبر کو دیکھا، اس کے بعد مولا حسین کی طرف دیکھا، کہ مجھے یہ بتائیں آقا منت کے لیے کیا حکم ہے؟ کہ منت کا ادا کرنا ہر حال میں واجب ہے، کہ میں نے ایک منت مانی تھی مجھے ادا کرنی ہے، لیکن میری گزارش ہے سب اس طرف منہ کر لے، میں منت ادا کروں گی۔ سب نے منہ پھیرا، لیلا اکبر کے لاشے پر آئی، اکبر کے جگر کا خون لیا، اکبر کے جگر کا خون لے کے سر میں لگانا شروع کیا۔ سکینہ نے دیکھا کہ بابا اماں کو دیکھو یہ کیا کر رہی ہے۔ حسین نے کہا لیلا یہ کیا کر رہی ہو؟ کہ میں نے منت مانی تھی اکبر کو دولہا بناؤں گی، مہندی لگاؤں گی، مہندی نہ لگا پائی، اکبر کا خون اپنے سر پہ مہندی سمجھ کے لگا رہی ہوں، منت نہ بڑھا پائی، خون کی مہندی لگا کے منت